کیا وہ لوگ جو چھپ کر اسلام کی گہری سازشیں کرتے ہیں، کیا وہ لوگ واقعی محفوظ ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے زمین کا پھٹنا یا اچانک عذاب آنے پر انہیں کیا خبردار کیا ہے؟ اور سائے کا سجدہ کرنے والا وہ کون سا راز ہے جو انسان کو حیرت میں ڈال دیتا ہے؟ آج کی اس ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ اللہ والوں کا کیا انجام ہوتا ہے اور سازشیں کرنے والوں کا ٹھکانہ کیا ہے۔ یہ سب جاننے کے لیے اس ویڈیو کو پورا دیکھیے گا۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں کنز ایمان قرآن، جہاں ہم قرآن دستان اور احکام کو اعلیٰ حضرت کے ترجمے اور قرآن تفسیر کے ساتھ سمجھتے ہیں۔ تفسیر شروع ہونے سے پہلے قرآن اپنے پاس کھول لیجئے تاکہ تفسیر اور ترجمہ دونوں سمجھ آئے، اور جو بات دل کو چھوئے اسے ضرور نوٹ کیجیے گا۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں آج کا روحانی سفر کنز ایمان کے ساتھ۔ والذین ہاجروا فی اللہ، اور جن لوگوں نے اللہ کی راہ میں ہجرت کی، من بعد ما ظلموا، اس کے بعد کہ ان پر ظلم کیا گیا، تکلیفیں انہوں نے برداشت کی، اپنے دین کو بچانے کے لیے انہوں نے ہجرت کی، تو وہ جہاں جائیں گے ہم انہیں اچھا ٹھکانہ عطا فرمائیں گے۔ لنبوئنہم فی الدنیا حسنہ، تو ضرور بضرور ہم انہیں دنیا میں اچھا ٹھکانہ دیں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، گناہ سے بچنے کے لیے اگر کوئی ایک بالش بھی ہٹتا ہے تو یہ بھی ہجرت ہے۔ ایک بالش کے برابر بھی کوئی اپنی جگہ سے ہٹتا ہے گناہ سے بچنے کے لیے تو وہ ہجرت ہے۔ ایک شخص ایک ایسی کمپنی میں نوکری کرتا ہے کہ جہاں پر اسے خطرہ یہ ہے کہ وہ حرام میں یا گناہ میں مبتلا ہوگا، وہ اس نوکری کو چھوڑ دیتا ہے، تو یہ بھی ہجرت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اسے اس سے اچھا ٹھکانہ عطا فرمائے گا۔ بس یقین ہونا چاہیے، توکل ہونا چاہیے، بھروسہ ہو۔ وَلَأَجْرُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ، یہ تو دنیا میں اللہ تعالیٰ کرم فرمائے گا، اور ضرور آخرت کا اجر تو بہت بڑا ہے۔ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، اگر وہ جانتے، اگر لوگوں کو اس کی اہمیت کا اندازہ ہو تو لوگ اس کی پرواہ نہ کریں، وہ اپنی آخرت کی فکر میں گناہوں سے دور بھاگیں۔ یہ سارا اجر کن کے لیے ہے اور کون ہجرت کر سکتے ہیں؟ الذین صبروا، وہ لوگ جنہوں نے صبر کیا۔ جب ہجرت کر کے جائیں گے تو ابتدا میں مشکلات تو ہوں گی۔ انسان حرام کی جاب اگر چھوڑ دیتا ہے تو اس کے لیے مشکلات تو ہوتی ہے، اور کچھ عرصے تک وہ پریشان تو ہوتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ اسے اس سے اچھا بدل عطا فرما دیتا۔ بعض واقعات ایسے ہوتے ہیں کہ ان کو جتنی دفعہ سنا جائے اس کے لطف میں اور اس کے ذوق میں کوئی کمی واقع نہیں ہوتی، اور پھر یہ واقعہ تو ایک ایسا واقعہ ہے کہ جو کوئی 200-300 سال پرانا نہیں بلکہ اسی دور کا واقعہ ہے۔ اس واقعے سے ہمارا ایمان اور مضبوط ہوتا ہے کہ انسان اگر بھروسہ کر لے تو اللہ تعالیٰ اس کی ضرور مدد فرماتا ہے۔ لاہور میں داتا دربار کے قریب ایک دروازہ ہے جسے بھاٹی گیٹ کہتے ہیں۔ بھاٹی گیٹ کے اندر ایک مسجد ہے، تو جب ہم لاہور پڑھنے کے لیے گئے تھے تو اس مسجد میں ہمارا قیام تھا اور امامت اور خطابت بھی تھی۔ وہ پوری مسجد ایک شخص نے بنائی ہے، تو جس نے وہ مسجد بنائی وہ ایک دن آئے اور انہوں نے کہا کہ میں آپ کو اپنا ایک واقعہ سناتا ہوں۔ یہ واقعہ انہوں نے پھر ایک دفعہ سنایا، پھر ہم نے کئی مرتبہ ان سے بار بار سنا، کیونکہ جب بھی یہ واقعہ سناتے تھے تو واقعے کی ابتدا میں روتے تھے اور پھر پورا واقعہ روتے روتے سناتے تھے، اور واقعہ ختم ہو جاتا تو کافی دیر تک وہ عشق رسول میں رویا کرتے تھے۔ تو ان کا سنانے کا انداز ایسا تھا کہ بار بار سننے کا دل چاہتا تھا۔ وہ کہنے لگے کہ میری آمدنی حرام تھی، میں گناہوں بھری زندگی گزارتا تھا، میں حج کے لیے گیا اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ اقدس پر حاضری دی۔ حاضری دے کر جب میں وہاں سے رخصت ہونے لگا تو مجھے ایک بزرگ نے نام لے کر پکارا، تو میں نے کہا کہ آپ کو میرا نام کیسے معلوم ہوا؟ تو انہوں نے کہا کہ روضہ رسول سے میں نے تیرا نام سنا ہے۔ تو انہیں نہیں سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو یہ کیا فرما رہے ہیں؟ تو اس نے کہا نہیں، میں نے تو نہیں سنا۔ تو کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سنت کو اپنے چہرے پر سجا لے اور حرام کام چھوڑ دے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ جب یہ میں نے سنا تو میں پھر روتا ہوا سنہری جالیوں پہ حاضر ہوا، اور میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ اقدس پر یہ عہد کیا کہ اب میں داڑھی شریف کو
سجاؤں گا اور مکمل ایک مشت میں رکھوں گا اور میں حرام کام چھوڑ دوں گا۔ وہ کہتے ہیں کہ جب میں پاکستان آیا، لاہور پہنچا اور میں نے غور کرنا شروع کیا تو میرا مکان بھی حرام آمدنی سے خریدا ہوا تھا، میرا سارا کاروبار حرام آمدنی سے تھا۔ بس میں نے یہ فیصلہ کر لیا اور اپنے گھر والوں کو جمع کیا اور میں نے کہا دیکھو میرا یہ فیصلہ ہے کہ یہ مکان، یہ ساری دولت میں جو اس کا اصل مالک ہے اگر وہ ملتا ہے تو اسے دوں گا، ورنہ کسی غریب کو بغیر ثواب کی نیت کے میں تقسیم کر دوں گا۔ تو لوگوں نے کہا کہ بھئی تم کیا کرو گے؟ تو اس نے کہا کہ میں نے یہ کہا کہ میں کسی سے قرضہ لوں گا اور قرضہ لے کر پھر میں ٹھیلا چلاؤں گا اور اس میں جو مجھے ملے گا اس سے میں گزارا کروں گا اور کرائے کے مکان میں رہوں گا۔ کہتا ہے میں نے کرائے کا چھوٹا سا مکان لیا اور پھر میں نے ایک جو ٹھیلا لیا اور اس جو ٹھیلے پر فروٹ رکھے اور میں سارا دن جو ہے فروٹ بیچنے لگا۔ اس نے کہا کہ عام طور پر ہوتا یہی ہے کہ جب تک دولت ہے لوگ آگے پیچھے گھومتے ہیں اور جب دولت چلی جائے تو کوئی پوچھتا نہیں ہے۔ تو سارے رشتہ داروں نے منہ موڑ لیا، یہاں تک کہ بیوی بچے بھی ناراض ہو گئے اور وہ میں کے چلے گئے۔ اب میں اکیلا تھا۔ اس نے کہا کہ آپ ذرا تصور کیجئے کہ جو آدمی وہ کروڑ پتی کہلاتا ہو، جس محلے کے اندر وہ اپنی کار میں بیٹھ کر جاتا ہو، اسی محلے میں وہ ٹھیلا چلاتا ہو، کتنا مشکل کام ہے۔ لیکن یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کرم تھا کہ وہ کہتے ہیں مجھے کوئی شرم محسوس نہیں ہوئی اور بس وہ یہ کہتے تھے اور روتے تھے۔ کہتے ہیں کچھ عرصہ تکلیفیں ہوئیں، میرا امتحان لیا گیا، لیکن میں نے جو رسول اللہ کی بارگاہ میں عہد کیا تھا میں اس میں قائم رہا اور الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے مجھے امتحان میں کامیابی دی اور پھر اللہ تعالیٰ نے مجھے ایسی برکت عطا فرمائی کہ جتنا قرضہ تھا وہ بھی میں نے ادا کر دیا اور الحمدللہ اللہ نے مال میں اتنی وسعتیں عطا فرمائی کہ وہ کہتے تھے کہ میں اس وقت جو میرا کاروبار ہے اس میں مہینے میں لاکھوں کا نفع کما لیتا ہوں۔ پوری مسجد اس نے خود بنائی اور انہوں نے یہ پورا واقعہ سنایا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی اس کی ذات پر بھروسہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو یہ ایسے کام وہی کر سکتے ہیں الذین صبروا، وہ لوگ جنہوں نے صبر کیا، وعلی ربہم یتوکلون، اور وہ جو اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں۔ وما ارسلنا من قبلک الا رجالا نوحی الیہ، آپ سے پہلے ہم نے مردوں ہی کو نبی بنا کر بھیجا، ان کی طرف ہم وحی کرتے۔ فاسألوا اہل الذکر، تو پوچھو اہل علم سے، ان کنتم لا تعلمون، اگر تم نہیں جانتے۔ یہ ایک جو قاعدہ بتایا گیا کہ جس بات کا علم نہ ہو تو وہ علم والوں سے پوچھنی چاہیے، اپنی مرضی سے اس کے بارے میں کوئی رائے قائم نہیں کرنی چاہیے۔ بالبینات والزبر، روشن دلیلیں اور کتاب لے کر نبی آئے۔ وانزلنا الیک الذکر، اور ہم نے آپ کی طرف یہ نصیحت، یہ قرآن نازل کیا، لتبین للناس، تاکہ آپ لوگوں کے لیے واضح کر دیں، ما نزل الیہم، جو ان کی طرف نازل کیا گیا، ولعلہم یتفکرون، اور اس لیے تاکہ وہ غور و فکر کریں۔ افامن الذین مکروا السیئات، وہ لوگ کہ جو غلط منصوبے بناتے ہیں، اسلام کو نقصان پہنچانے کے وہ منصوبے بناتے ہیں، کیا وہ نڈر ہو گئے؟ کیا انہیں ڈر نہیں لگتا ان یخسف اللہ بہم الارض، کہ اللہ انہیں زمین میں دھسا دے، او یأتیہم العذاب من حیث لا یشعرون، یا ان پر عذاب اس طرح آئے کہ انہیں شعور بھی نہ ہو، او یأخذہم فی تقلبہم، یا اللہ تعالیٰ انہیں چلتے پھرتے پکڑ لے، فما ہم بمعجزین، تو وہ عاجز نہیں کر سکیں گے، او یأخذہم علی تخوف، یا اللہ تعالیٰ انہیں نقصان دیتے دیتے گرفتار کر لے۔ یعنی دو صورتیں بتائی گئی، ایک تو یہ ہے کہ انسان چلتا پھرتا ہو، بظاہر کوئی نقصان نہ ہو، اچانک سے گرفت ہو جائے، اور دوسری صورت یہ ہے کہ نقصان پہ نقصان، نقصان پہ نقصان، یہاں تک کہ وہ تباہ ہو جائے۔ تو کیا انہیں ڈر نہیں لگتا گناہ کرتے ہوئے، اسلام اور قرآن کے خلاف پلاننگ کرتے ہوئے؟ فإن ربکم لرؤوف الرحیم، بس بے شک تمہارا رب ضرور بہت مہربان، بہت رحم کرنے والا ہے۔ آیت سجدہ ہے، اولم یروا الی ما خلق اللہ من شیء، کیا انہوں نے نہ دیکھا
اس چیز کی طرف جو اللہ نے پیدا کی. یتفیأ ظلالہ عن الیمین والشمائل، کہ ان کے سائے دائیں بائیں جھکتے ہیں. سجدا للہ، اللہ کو سجدہ کرتے ہوئے. وہم داخرون، اور وہ اللہ کے حضور عاجزی کرنے والے ہیں. چیز جھکے یا نہ جھکے، ہر چیز کا سایہ رب کی بارگاہ میں جھکا رہتا ہے. وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مِن دَابَّةٍ، اور اللہ ہی کے لیے سجدہ کرتے ہیں ہر وہ کہ جو آسمانوں میں اور زمین میں ہیں، چاہے وہ جانور ہوں، من دابہ جو بھی چلنے والے ہیں، والملائکہ اور فرشتے، وہم لا یستکبرون، اور فرشتے غرور نہیں کرتے. یخافون ربهم من فوقہم، اپنے اوپر اپنے رب کا خوف کرتے ہیں. ویفعلون ما یؤمرون، اور فرشتوں کو جو حکم دیا جائے وہ وہی کرتے ہیں. ہر چیز سجدہ ریز ہے، فرما بردار ہے. ہر چیز رب العالمین کا کہنا مانتی ہے. انسان اشرف المخلوقات کہلاتا ہے، اگر وہ رب کا کہنا نہ مانے تو کتنا بد نصیب ہے. اللہ تعالی ہمیں فرما برداری کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سجدہ تلاوت ادا فرما لیجیے. آج کی اس تفسیر میں ہم نے سیکھا کہ جو لوگ اللہ کی خاطر اپنا گھر بار چھوڑ دیتے ہیں، اللہ انہیں دنیا میں بھی بہترین ٹھکانہ دیتا ہے اور آخرت کا اجر تو سب سے بڑا ہے. اور جو لوگ سازشیں کرتے ہیں وہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے. یاد رکھیے گا، قرآن سے سننے کے لیے نہیں بلکہ زندگی بدلنے کے لیے ہے. کیا آپ مانتے ہیں کہ اللہ کے خاطر اٹھائی گئی تکلیف کا بدلہ ضرور ملتا ہے؟ اپنے یقین کا اظہار نیچے کمنٹس میں سبحان اللہ لکھ کر کہیں. اور اگر آپ چاہتے ہیں آپ کو اسی طرح کی ہدایت بڑی ویڈیوز اور قرآن تفسیر ملتی رہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئکن کو دبانا مت بھولیے گا. اگلی ویڈیو میں ہم اس دردناک دور کے بارے میں جانیں گے کہ جب بیٹی کی پیدائش ہو تو ان کے منہ کالے پڑ جاتے تھے. اللہ تعالیٰ نے اس جہالت پر کیا حکم دیا، اگلی ویڈیو میں ہم جانیں گے. اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن سمجھنے، عمل کرنے کی توفیق دے. آمین. درود پاک پڑھ لیجئے. مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کل